آج ہم تمام اہل سنت اور آج اس وقت جو میدان عمل میں جو بھی تھے یا ماضی قریب میں جو تھے، سب انہی کے کارکن تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب وہ کارکن تھے مولانا شاہ نورانی کے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، وہ بھی مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کارکن ہیں۔ اور یہ فقیر آپ کے سامنے، اور میرے ہزاروں اور پیشرو علماء جو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اس لیے تھے کہ مولانا شاہ نورانی اللہ نے اس صدی میں مجدد بنا کے وہ سیاست جو گندی ہو گئی تھی، وہ سیاست جس میں ایک دوسرے پہ الزامات، چور، ڈاکو، بے ایمان، روز سنتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں یہ 20 ارب لوٹ کے لے گیا، وہ کہتے ہیں یہ گھڑی چور ہے، ایک دوسرے پہ الزامات، گندی سیاست۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس گندی سیاست میں بارش کا ایک پاکیزہ قطرہ تھے۔ اسمبلی میں رہ کے بھی کردار پیش کیا۔ جب ضیاء الحق صاحب کا مارشل آیا، بڑی چھان بین ہوئی مولانا کے اثاثہ جات کی۔ ماشاء اللہ کی ٹیموں نے بار بار فائلیں، زمینیں، مکانات کھنگال مارے، لیکن کوئی ایک پائی بھی نہیں ملی الحمدللہ۔ سیاست کر کے بتائی کہ کس طرح اسلامی سیاست کیا ہے۔ اور یہ جو مغربی جمہوریت کی سیاست ہم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گند ہے، گند جو ایک دوسرے پہ دن رات اچھالتے ہیں۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں، موچی دروازے میں، مینار پاکستان میں، نشتر پارک میں، کوئٹہ کے میدانوں میں، پشاور میں، لیاقت باغ میں، بڑے بڑے میدانوں میں سیاسی جلسوں کا رخ بھی گنبد خضرا کی طرف موڑ دیا۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو رہا ہے، درود و سلام پہ اختتام ہو رہا ہے۔ بھٹو کے مقابلے میں قومی اسمبلی میں الیکشن مولانا شاہ نورانی نے لڑا۔ ووٹر 35 تھے، صرف پتہ تھا کہ بندے ہمارے تھوڑے ہیں، لیکن فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی مرد حق میدان میں نہیں آیا۔ شکست اور ہار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میدان میں رہ کے مقابلہ کر کے حجت تمام کریں گے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ نظام مصطفیٰ والا کوئی میدان میں تھا نہیں۔ قومی اسمبلی کے ممبر، پھر سینٹ کے ممبر،